وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على فرشكم ولخرجتم إلى السعودات تجأرون إلى الله رواہ ابن ماجہ بسند صحیح۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، تحمید و تمجید اللہ ذو العرش المجید کے لیے۔ صلاۃ و سلام امام الرسل ختم الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اپنے آپ کو مومن و مسلم کے نام سے موسوم کرنے والو، اپنے ایمان اور اسلام پہ فرحت و خوشی اور مسرت محسوس کرنے والو، اتقوا اللہ، اللہ رب العالمین سے صحیح طریقے سے ڈر اور اللہ کا خوف اختیار کرو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر انسان اپنا محاسبہ کرے، اپنے اعمال پہ نظر ثانی کرے، اپنے گریبان میں جھانکے، تدبر و تفکر، غور و فکر اور سوچ و بچار کرے، ما قدمت لغد، اس نے کل آنے والے قیامت کے دن کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ کل کا نہ ختم ہونے والا سفر جو انسان کی آنکھ بند کرنے سے شروع ہونا ہے اور اس کی انتہا کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ آپ اس کے نہ ختم ہونے کا اندازہ صرف اس ایک بات سے لگائیں کہ جس کے ایک دن کی مقدار 50,000 سنہ، 50,000 سال کا لمبا ایک دن ہوگا۔ اس لمبے ترین نہ ختم ہونے والے سفر کے لیے ہر انسان تیاری کرے۔ واتقوا اللہ، اور پھر دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تقوی اور خوف اور خشیت کو اختیار کرنے کا حکم دیا۔ سنن ابن ماجہ کی صحیح حدیث میں آتا ہے، براء ابن عازب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ کننا مع جنازۃ فجلس علی شفیر القبر فبکا بکاء حتی بل الثری، کہ ہم آپ علیہ السلام کے ساتھ ایک نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ پیغمبر کائنات امامت سے فارغ ہونے کے بعد قبر کے کنارے پہ آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ابھی تک قبر تیار نہیں ہوئی تھی، قبر کو کھودا جا رہا ہے، کھودنے والے کھود رہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے پہ بیٹھ جائے۔ فبکا بکاء شدیدا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رونے لگ پڑے، آنکھوں سے اس قدر کثرت کے ساتھ آنسو بہے، بل الثری، کہ سامنے والی جو مٹی پڑی تھی گیلی ہو گئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہنے لگے، اللہ کے رسول، آخر کون سا کوئی ذہن کے اندر خیال پیدا ہوا جس نے آپ کو افسردہ کر دیا اور آپ کی آنکھوں سے اس قدر کثرت کے ساتھ آنسو کی جھڑیاں لگ گئی؟ آخر کیا ماجرا، کون سا منظر آپ کے ذہن میں آ گیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کھودی جانے والی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں، لِمِثْلِ هَذَا فَأَعِدُّوا، اے میرے صحابہ اس جیسے گھر کے لیے تیار ہو کے آنا۔ اس قبر کی تیاری، اس چھوٹے سے گھر کے لیے آپ نے اپنے آپ کو تیار کر کے لانا ہے۔ آج دنیا میں کوئی انسان، اس نے اپنا گھر تیار کرنا ہو، بڑے اچھے سے
شاندار نقشہ تیار کرنے والے کسی ڈیزائنر کے پاس جا کر کے اسے اپنا سارا کچھ بتاتا ہے، میں اس طرح کا گھر، محل، کوٹھی تعمیر کرنا چاہتا ہوں اور اس کا نقشہ ایسا تیار کرنا ہے کہ اس پورے علاقے میں اس جیسا کوئی نہ ہو، اور اس کے لیے اچھے سے اچھا ٹھیکیدار، شاندار قسم کا میٹیریل، بڑی عمدہ قسم کی لیبر، اور شام دن رات ایک کر کے اس گھر کی تیاری میں انسان مشغول و مصروف ہو جاتا ہے۔ کوئی اسے دعوت دے تو جواب یہ ملتا ہے میں ان دنوں میں مصروف بہت ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے، گھر تیار ہو رہا ہے، کام صحیح طریقے سے نہیں ہوگا۔ یہ وہ گھر ہے جس میں انسان نے زیادہ سے زیادہ 60-70 سال کی عمر اس نے گزارنی ہے، شاید وہ بھی نصیب نہ ہو، اس گھر کو تیار کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو جائے، گھر تیار ہو جائے، وہ اس گھر میں رہنا اس کو نصیب نہ ہو۔ اس قدر زیادہ تگ و دو، محنت اور مزدوری اور کوشش، لیکن ایک ایسا گھر جس نے میرے اور آپ کے ساتھ ہمیشہ ہمیش کے لیے رہنا ہے، ایسی قبر کی تیاری اور ایسی آخرت کی منازل کی تیاری، یہ ایک مومن و مسلمان کا سب سے زیادہ سوچنے کا مقام ہوتا ہے۔ آج ہم اسی بات پہ گفتگو کریں گے کہ آخرت اور قبر کی تیاری کیسے اور کیوں، کس وجہ سے اس کے لیے انسان کو تیار رہنا چاہیے، اور یہ کتنا بھیانک، خطرناک، کربناک، اذیت ناک اور تکلیف دہ مناظر سے بھرا ہوا یہ وہ گھر ہے جس کو میں اور آپ نے اعمال صالحہ اور عقیدہ توحید کے ساتھ ہم نے اس گھر کو تیار کرنا۔ سنن ابن ماجہ ہی کی صحیح حدیث میں آتا ہے، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کان اذا وقف على قبر بکا حتی یبل لحیتہ، عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ جب کسی قبر کے کنارے کھڑے ہوتے تو بڑا ہی زیادہ رویا کرتے تھے، حتیٰ کہ ان کے بہنے والے آنسوؤں سے ان کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ ایک دفعہ پوچھنے والے نے پوچھ لیا، عثمان تذکر الجنت والنار والبلا، جنت کے خوبصورت مناظر کا ذکر ہوتا ہے، جہنم کے ہولناک اور تکلیف دہ مناظر بھی آپ کرتے اور سنتے ہیں، انسان کے ہڈیوں میں بوسیدہ ہو جانے کا ذکر بھی آپ سنتے ہیں، لیکن آپ اتنا زیادہ روتے نہیں۔ قبر کی جب بات آتی ہے تو پھر آپ بے ساختہ زاروں قطار رونا شروع کر دیتے ہیں۔ آخر اس کے اندر کون سا وہ نکتہ ہے، وہ کون سی بات ہے جو چھپی ہوئی ہے، ذرا اس سے پردہ اٹھا کر کے ہمیں بھی بتائیے۔ کہنے لگے میں اس پہ روتا اس لیے ہوں، مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان یاد آ جاتا ہے۔ آپ نے کہا تھا ان القبر اول منزل من منازل الآخرہ، آخرت کے منازل، مراحل اور آخرت کی سیڑھیوں میں سے سب سے پہلی سیڑھی یہ قبر ہوتی ہے۔ آخرت کی طرف چڑھنے والی سیڑھی کا سب سے پہلا زینہ یہ قبر ہوتی ہے۔ من نجا منہ فما بعدہ ایسر من، جو خوش نصیب ان قبر کے سوالوں میں کامیاب ہو گیا، اس قبر کی تیاری کر کے آ گیا، اس نے فرشتوں کے جواب صحیح طریقے سے دے دیے، بعد کے آنے والے مراحل آسان سے آسان ہوتے چلے جائیں گے۔ لیکن جو انسان لم ینجو منہ فما بعدہ اشد من، جو اس میں کامیاب نہ ہوا، یہ بظاہر بڑے آسان سے سوالوں کا جواب نہ دے سکا، تو اس کے بعد آنے والے مراحل سخت سے سخت ہوتے چلے جائیں گے۔ ان دونوں حدیثوں سے جن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روئے اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا رونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایک شخص کے لیے آخرت کی تیاری، قبر کی تیاری سب سے زیادہ اہم ترین اس کے ذہن میں اس کی حیثیت ہونی چاہیے، مقام ہونا چاہیے، انسان کو اس کے لیے فکر مند ہونا چاہیے، اور وہ اپنے ذہن میں رکھے کہ یہ میری زندگی جب ختم ہوگی سب سے پہلے میرا جس چیز کے ساتھ سامنا کرنا پڑے گا وہ یہ قبر ہو، اور جو انسان اس قبر کے مراحل میں کامیاب ہو گیا پھر بعد کے مراحل کے اندر بھی اس کے لیے آسانیاں ہی ہوتی چلی جائیں گی۔ سو میرے محترم بھائی اور بہنوں، میں اور آپ جب دنیا میں مشغول و مصروف ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف سے توجہ اور دھیان اٹھ جاتا ہے اور ہمیں آخرت کی منازل یاد تک نہیں رہتی،
ہم اپنے ہاتھوں سے جنازوں کو اٹھاتے ہیں، اپنے آنکھوں سے دفن ہوتا دیکھتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے دفناتے اور کفناتے ہیں، اور یہ اعلان دن بدن ہمارے کانوں اور پردے سماعت سے ٹکرا کر کے بھی ہمیں جھنجھوڑتے نہیں، ہمیں ابھارتے نہیں، اور ہماری زندگی میں تبدیلی پیدا نہیں ہوتی، تو ہمیں لازماً یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہم دنیا میں مشغول ہو رہے ہیں اور اس آخرت کی گھر میں جو ہم نے جس میں رہنا ہے اس کے لیے ہماری تیاری مکمل نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں آخرت اور قبر کے مناظر کو بیان کیا، صرف اس لیے کہ میری امت ان چیزوں کی طرف توجہ دے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیں ہر وقت ذہن میں رکھنا چاہیے، میں لو تعلمون ما اعلم، میرے امتیوں اگر تمہیں ان عذابوں کی حقیقت کا علم ہو جائے جس کو میں جانتا ہوں، اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ انسان کی روح نکلنے کے بعد جن مراحل سے اس کو گزرنا پڑتا ہے وہ کتنے بھیانک اور خطرناک ہوتے ہیں، اگر تمہیں علم ہو جائے تو تم لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، تم مسکرانا کم کر دو، ہنسنا چھوڑ دو، اور تمہارے آنکھوں سے آنسو ہی بہتے رہیں، تم زیادہ سے زیادہ رونا شروع کر دو۔ وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى فُرُوشِكُمْ، اور تم اپنے نرم گرم بستروں پہ سونا اور اپنی زندگی سے لطف و سرور حاصل کرنا چھوڑ دو۔ وَلَا خَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعُودَاتِ، اور تم چٹیل میدانوں میں بیابان وادیوں میں نکل جاؤ اور وہاں پہ تجأرون إِلَى اللَّهِ، صرف اور صرف اللہ کے سامنے گریہ زاری، اللہ کے سامنے رونے دھونے والا، اللہ کی عبادت کرنے والا کام تم شروع کر دو، اگر تمہیں اس حقیقت کا علم ہو جائے کہ اس قبر کے اندر اور آخرت کی مناظر میں کس قدر خطرناک مناظر ہوتے ہیں۔ تو اس سے بھی ہمیں یہ اپنے ذہن میں بات راسخ کر لینی چاہیے کہ یہ آخر کوئی ایسی چیز تھی جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ توجہ دلائی تاکہ میری امت ان مراحل سے آسانی کے ساتھ گزر جائے۔ آپ سوچیں، اگر کسی سکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں علم حاصل کرنے والا طالب علم اس کو اس کے انتظامیہ یا اس کے اساتذہ بتائیں کہ جناب آپ کا جو امتحان ہے وہ بڑا سخت ہے، لہذا اس کے لیے اچھی طرح تیاری کر لو، پہلے سوال بڑے آسان ہوتے تھے ابھی بڑے مشکل ہوں گے، اس کو بتائے جانے کے باوجود اگر توجہ وہ نہ کرے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ناکام ہو جائے گا۔ مجھے اور آپ کو قرآن کی آیتیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس بات پہ برانگیختہ کرتی ہیں، ابھارتی ہیں کہ ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ یہ مناظر جو آخرت کے ہیں بڑے ہی بھیانک ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں ان کی جھلک کو بیان کیا کہ تاکہ انسان اس کی طرف توجہ کرے۔ ایک حدیث میں جو سنن ابی داود کے اندر آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تعرض علیہ 99 تنینا، جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے، ایک روایت میں جو سنن ابی داود کے اندر آتی ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو جب قبر کے سوال ہوتے ہیں اگر وہ ان کے جواب صحیح طریقے سے دے دے تو اس کے لیے اللہ کے فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے، افتحوا له بابا من الجنہ والبسوه لباسا من الجنہ وافرشوا له لباسا من الجنہ، اس بندے کے لیے جنت کی ایک کھڑکی کھول دو جو اس کو جنت کی خوبصورت ہوائیں اور جنت کے خوبصورت مناظر اس کو دیکھنے میں ملتے رہیں، اس کے لیے جنت کا لباس مہیا کر دیا جائے، جنت کا بچھونا اس کو دے دو۔ لیکن دوسری طرف وہ شخص ان قد کذب عبدی، یہ بندہ بدعقیدہ تھا، اعمال صالحہ نہیں تھے، عبادت کی طرف توجہ نہیں تھی، ہر معاملے میں خیانت، اللہ کی بغاوتیں اور معصیتیں بڑے زور سے کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے البسوہ لباسا من النار وافرشوہ من النار وافتحوا له بابا من النار، اس بندے کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دو، اس کی تپش اور حرارت اور اس کی آگ کے الاؤ اس کو حرارت پہنچاتے رہیں، نقصان پہنچاتے رہیں، اس کو جہنم کی آگ کا لباس پہنا دو، اس کے لیے جہنم کی آگ کا بستر اور بچھونا بچھا دو، یہ قبر کے اندر ہے، اور اس کے ساتھ یہ مناظر وہیں پہ شروع ہو گئے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بندہ قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اگر اس کے سوالوں کے جواب صحیح طریقے سے نہ ہو تو اس بندے پہ تعرض علیہ 99 تنینا،
99 زہریلے خطرناک سانپ چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ تلدغہ وتلہسو، وہ اسے ڈستے رہتے ہیں، اسے نوچتے رہتے ہیں، اپنا زہر اس کے اندر پھینکتے رہتے ہیں۔ اور یہ کتنے خطرناک ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان 99 سانپوں میں سے ایک سانپ کے اس کے زہر کا ایک قطرہ زمین کے اوپر پھینک دیا جائے تو زمین میں جتنی چیزیں ہیں ان کے اندر مٹھاس ختم ہو جائے، ساری چیزیں اپنی مٹھاس ختم کر کے کڑواہٹ میں تبدیل ہو جائیں، کسی کے اندر اطمینان اور سکون اور راحت نہ ہو۔ اتنا خطرناک زہریلا وہ سانپ ہے۔ 99 سانپ جس بندے پہ چھوڑ دیے جائیں، اس قبر کی تیاری میں اور آپ نے عقیدہ توحید کے ساتھ اور عمل صالح کے ساتھ کرنی۔ اور کہا وہ اتنا خطرناک سانپ ہے، اس کے زہر کا ایک قطرہ زمین پہ اگر پھینک دیا جائے تو یہ زمین پہ ساری زمین فصل اگانے کی صلاحیت سے محروم ہو جائے، یعنی اس صفحہ ہستی پہ، اس کرۂ ارضی پہ، اس زمین پہ فصل سبزہ کوئی چیز پیدا ہی نہ ہو، اس قدر وہ زہر والی کڑواہٹ اور خطرناک چیز ہے۔ 99 سانپ اللہ کے اس باغی اور مشرک اور کافر اور اللہ کے نافرمان بندے پہ چھوڑے جائیں گے۔ یہ ایسے بھیانک اور خطرناک مناظر اس شخص کے ساتھ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کا باغی تھا۔ اور عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ، امام بخاری رحمہ اللہ کے استاذ ہیں، وہ جب کسی ایسی جگہ پہ موجود ہو پہ جہاں پہ سخت اندھیرا ہوتا تو وہ رونا شروع کر دیتے تھے۔ ایک دفعہ ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ استاذ محترم آخر کیا وجہ رونے کی؟ کہنے لگے مجھے ایسے مناظر دیکھ کے آخرت یاد آ جاتی ہے، قبر کے ہولناک مناظر یاد آ جاتے ہیں۔ آج میں اور آپ اگر کسی جگہ پہ بیٹھے ہوں، لائٹ چلی جائے، 5-6 بندے بیٹھے ہوں، تھوڑی دیر کے لیے لائٹ چلی جائے تو گھٹن محسوس ہوتی ہے، تنگی محسوس ہوتی ہے، تکلیف اور خوف اور ڈر اور انسان کی طبیعت سکڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ حالانکہ پتہ ہے گھر میں موجود ہے، لیکن ایسا گھر جانا کوئی وکیل ہے، نہ کوئی سفارش ہے، نہ رشوت ہے، نہ کسی کو بلا سکتے ہیں، نہ لائٹ ہے، وہاں پہ صرف اور صرف انسان کا وہ عمل صالح ہوگا جو اس انسان کے لیے، ان ساری سہولیات کے لیے اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو مختلف مناظر عذاب قبر کی صورت میں بیان کیے، یہ اسی لیے فرمایا ایک شخص قبر میں رکھا جائے گا اور ایک فرشتہ اس کے سرانے پہ آئے گا، اس کے پاس ایک ہتھوڑا ہوگا اور وہ اس قبر میں بیٹھے ہوئے، قبر میں لیٹے ہوئے اس گناہگار شخص کے سر پہ وہ ہتھوڑا مارے گا۔ کہا وہ اتنا خطرناک ہے، لو ضرب بہ الجبل لصار ترابا، اگر اس کوڑے کو، اس ہتھوڑے کو کسی بہت سخت قسم کے پہاڑ پہ مارا جائے، وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے، وہ ریت کے ذرات بن جائیں، اتنا بھاری بھرکم ہتھوڑا اس فرشتے کے ہاتھ میں ہوگا جو اس گناہگار شخص کو قبر کے اندر اس کے سر پہ مارے گا۔ یہ ایسے خطرناک مناظر کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بتاتے، مقصد یہ ہوتا تھا کہ اللہ کی عبادت کی طرف کھینچے چلے آؤ۔ یہ جو دنیا کی حلاوتیں، مٹھاس، دنیا کی رونقیں، دنیا کی آسائشیں اور خوبصورتیں جو انسان کو اللہ کی عبادت سے مشغول کر دیتی ہیں، اس کو اللہ کی توحید تک یاد نہیں، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان تک کا علم نہیں، اسے نماز کے لیے فرصت نہیں، لوگوں کے حقوق پہ وہ ڈاکے ڈالتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں جی بھر کے کرتا ہے۔ ذرا اس کو تھوڑی سی یہ جھلک دکھا کر، بیان کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو پیچھے لانا چاہتے ہیں کہ تاکہ ایسا نہ ہو کہ کل کہیں کہ ہمیں تو اس بات کا علم ہی نہیں تھا۔ پھر آپ علیہ السلام نے مختلف عذابوں کی مختلف صورتیں بھی اسی لیے بیان کی تاکہ میرے امت کے لوگ ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ صحیح البخاری کی حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مختلف عذابوں کو بیان کرتے ہوئے کہ ایک شخص ایک گرم سرخ کھولتے ہوئے تیل کے حوض ہے، بہت بڑا سرخ رنگ کا تیل ہے اور انتہائی سختی کے ساتھ ابل رہا ہے، کھول رہا ہے، اور اس کے اندر لوگوں کو ڈبویا جائے گا، غوطے لگوائے جائیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں آکل الربا، جو سود کھانے والے تھے، سودی کاروبار کرتے تھے،
اور لوگوں کا پیسہ بٹور بٹور کے، ان کا خون چوس چوس کے آج ان کو جو عذاب دیا جا رہا ہے، سرخ رنگ کے کھولتے ہوئے تیل کے اس کڑاہے میں، اس حوض میں ان کو غوطہ لگوایا جا رہا ہے کہ یہ سود کھاتے تھے۔ میں اور آپ بھی سوچیں، ہمارے اس آمدن میں، اس ذریعہ معاش کے اندر جو ہم کھاتے پیتے ہیں، جو ہم پہنتے ہیں، کہیں اس کے اندر سود کی آمیزش تو نہیں ہے؟ وگرنہ یہ خطرناک عذاب سود خوروں کے لیے جو دنیا میں سود کھاتے تھے۔ اور فرمایا پھر ایک فرشتہ آتا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا بھاری بھرکم پتھر ہے، اور وہ ایک شخص کے سر پہ مارتا ہے، اور اس سر پہ لگنے کی وجہ سے اس کا سر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اس کا سر پھٹ جاتا ہے۔ پھر یہ فرشتہ اس پتھر کو جو اس نے سر پہ مارا اور دور چلا گیا دوبارہ اٹھانے کے لیے جاتا ہے، اور جیسے وہ واپس آتا ہے اس شخص کا سر اسی طرح دوبارہ صحیح سلامت ہو جاتا ہے، اور یہ پھر آ کر کے اس کے سر پہ مارتا ہے، پھر اس کا سر اسی طرح ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ فرشتے سے پوچھتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کون شخص ہے جس کے سر کو توڑا جا رہا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ وہ شخص تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی نعمت دی تھی، لیکن اس نے اس قرآن کو بھلا دیا تھا، قرآن کو چھوڑ دیا تھا، یہ قرآن کے اوپر عمل نہیں کرتا تھا، یہ قرآن کو چومتا اور چاٹتا تھا، دنیا کے ہر کام کے لیے استعمال کرتا تھا، حلف کے لیے، قسم کے لیے، عزت کے لیے استعمال کرتا، لیکن اس پہ عمل نہیں کرتا تھا، قرآن پڑھتا لیکن بھول جاتا تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے کہ مسجد میں نماز ہو رہی ہوتی تھی، لوگ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، ان کو نماز کی فکر ہی نہیں ہوتی تھی، یہ دنیاوی کاموں میں مشغول ہوتے تھے۔ آج ان کے ساتھ یہ ذلت آمیز سلوک اس لیے کیا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کے گھر میں آنا ان کو پسند نہیں تھا۔ میں اور آپ بھی تو سوچیں، ہمارا دل بازار میں لگتا ہے یا اللہ کے گھر میں؟ اگر ہم زیادہ وقت اللہ کی عبادت کے لیے نہیں نکال سکتے، کم از کم 5 وقت کی نماز تو مرد کو مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک شخص ہے کہ وہ فرشتہ آتا اور اس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا لوہے کا بنا ہوا کنڈا ہے، جس طرح قصائی گوشت کو لٹکانے کے لیے کنڈے استعمال کرتے ہیں، اس سے بھی بڑے بڑے خطرناک نوکیلے نوکدار کنڈے ہیں اس فرشتے کے ہاتھ میں، اور وہ ایک انسان کے منہ میں آ کر کے ڈالتا ہے دائیں طرف۔ پھر اس کنڈے کو کھینچتے کھینچتے اس کی گدی تک، گردن کے پچھلے حصے تک لے جاتا ہے، اس کی باز اس کے جبڑے کو چیر دیتا ہے۔ پھر وہی فرشتہ اس کنڈے کو انسان کے منہ میں ڈالتا ہے، پھر بائیں طرف سے اس کے جبڑے اور باز کو کھینچتے کھینچتے گدی تک لے جاتا ہے۔ یہیں پہ بس نہیں، پھر وہ فرشتہ کنڈا اٹھاتا ہے اور اس شخص کے آنکھ میں ڈالتا ہے، اور اس کی آنکھ کو چیرتے چیرتے اوپر سر کی چوٹی تک لے جاتا ہے۔ پھر اسی طرح وہ کنڈا پکڑ کے بائیں آنکھ میں ڈالتا ہے اور اس کو کھینچتے کھینچتے اس کے سر کی چوٹی تک لے جاتا ہے۔ اور یہ ایک مرتبہ نہیں، یہ لگاتار مسلسل ہمیشگی کے ساتھ اس بندے کے ساتھ یہ ذلت آمیز سلوک، یہ تکلیف دہ منظر اس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یہ کون ہے جس کو اس قدر زیادہ تکلیف دی جا رہی ہے؟ انسان لقمہ کھا رہا ہو، لقمہ چباتے ہوئے ہلکا سا دانت زبان پہ لگ جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے، تھوڑا سا گرم کھانا پی لیں، کوئی چیز کھا لی آپ نے، کھانا آپ نے کھاتے وقت گرم چائے پی لی، کتنی تکلیف ہوتی ہے، دانت میں داڑھ میں درد شروع ہو جائے، انسان کی زندگی کا اطمینان ختم ہو جاتا ہے، کسی کے ساتھ بات نہیں کرتا، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تک نہیں آتی۔ لیکن یہاں اتنے تکلیف دہ مناظر یہ تسلسل کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ کہا یہ پوچھا کون ہے؟ فرمایا یہ وہ بندہ ہے جو صبح اپنے گھر کو نکلتا، یکذب فیکذب کذبۃ حتی تبلغ الآفاق، اس کا کام تھا جھوٹ بولنا، یہ لوگوں کو جھوٹ پہ ہی مطمئن کرتا تھا، اور پھر بڑا خوش ہوتا تھا میں نے جناب فلاں کے سامنے بات کی، اس کو سمجھ ہی نہیں آئی، یعنی یہ جھوٹ کو حقیقت کا لبادہ اوڑھنے کی جھوٹی اور ناکام کوشش کرتا، اور اتنے جھوٹ بولتا کہ اس کے جھوٹ دنیا کے کناروں تک پہنچ جاتے تھے۔ شاید اس دور میں تو یہ بات عقل میں نہیں آتی تھی، لیکن اب سمجھ آتی ہے۔ سوشل میڈیا کے دور میں آپ دیکھیں، ایک بات آپ نے اپنی زبان سے نکالی، اس کو لکھا اور شیئر کیا، وہ آپ کا کوئی دوست امریکہ میں بیٹھا ہے، دنیا کے آخری کونے میں بیٹھا ہے، آپ کی زبان سے نکلنے والی بات اس تک پہنچ رہی ہے۔
آج اس دور کے اندر جو ٹیکنالوجی والا دور ہے، جیسے جیسے سہولیات بنی، ہم نے اللہ کی بغاوتیں بھی اسی طریقے سے تیز کر دیں۔ یہ جو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھوٹ بول کے اگلے کو مطمئن کر دیتے ہیں، اور وہ باتیں جو اللہ کے رسول نے کہی نہیں لیکن اس کے نیچے لکھ دیا حدیث نبوی، یہ جناب صحیح مسلم کے اندر ہے، قول عمر بن خطاب، یہ حضرت علی کا فرمان، اور یہ فلاں صحابی کا، اور ایسے ہی جھوٹ موٹ جو ہم لکھ کے بھیج دیا کرتے ہیں۔ سوچے تو صحیح کہ اس جھوٹ کا ملنے والا جو عذاب ہے اس جھوٹ پہ وہ کتنا خطرناک ہے کہ اس کے اس جسم کو، اس کی باچھوں کو چیرا جا رہا ہے۔ یہ اتنے خطرناک مناظر جو قبر اور قبر کی بعد والی زندگی میں ہیں، میں اور آپ بھی تو سوچیں کہیں ایسا جرم، ایسا گناہ ہماری زندگی موجود تو نہیں ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو قبر کے مناظر بیان کیے یہ برحق ہیں، یہ جھوٹ نہیں ہے۔ مجھے اور آپ کو اس پہ ایمان رکھنا چاہیے۔ ایمان بالغیب کی صورتوں میں سے ایک صورت یہ ہے جو ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن اللہ کے نبی نے قرآنوں میں، حدیث میں اس کی وضاحت کر دی، اس پر ایمان رکھنا، یہ ایمان بالغیب ہے۔ اور جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے، قبر میں جاتا ہے، وہ نیک ہو یا بد، اچھا ہو یا برا، صالح ہو یا فاجر، ہر قبر میں جانے والے انسان کو قبر ایک دفعہ دباتی ہے۔ ضمت القبر، زغتت القبر، قبر کا دبانا اور بھینچنا یہ برحق ہے، اور یہ ہر شخص کے ساتھ ہے، نیک ہو تو وہ بھی اور بد ہو تو اسے بھی قبر دبائے گی۔ ہاں فرق صرف اتنا ہے، نیک شخص کو جو قبر دبائے گی وہ قبر کا دبانا اس کے لیے دنیا میں ہونے والے جو گناہ تھے ہلکے پھلکے، اس کا وہ کفارہ بن جاتا ہے، آئندہ کے عذابوں سے اس کی جان چھوٹ جاتی ہے۔ لیکن فاسق و فاجر اور منافق و کافر کے لیے یہ قبر کا دبانا عذاب ہوتا ہے۔ کوئی بھی شخص اس قبر کے دباؤ سے محفوظ نہیں ہے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ بڑے عظیم المنقبت، عظیم المرتبت صحابی رسول ہے، سنن نسائی کی صحیح حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بشارتیں سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی دیں، اور ان کی زبان سے نکلنے والے کلمات کو اللہ نے قرآن مجید کی آیات بنا کے ان کا فیصلہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا۔ لیکن جب فوت ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنازہ پڑھانے کے بعد قبر پہ دعا کرتے ہیں، لمبی دعا کی۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی آج آپ نے اپنی روٹین سے ہٹ کر لمبی دعا کی ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ کہا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو جب قبر میں رکھا گیا ضم ضمتن، تو قبر نے ایک دفعہ ان کو دبا لیا۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی حتی فرج عنہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے کشادگی پیدا کر دی اور قبر کی جو سختی سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آسان کر دیا۔ یہ سعد بن معاذ وہ تھے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا فتحت لہ ابواب السماء اہتز لہ عرش الرحمن وشہد فی جنازتہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا عرش ان کی وفات پہ حرکت میں آ گیا، اور رحمت کے دروازے اور آسمان کے دروازے ان کی وفات پہ کھل گئے۔ 70,000 فرشتے ان کی نماز جنازہ میں شرکت کرتے ہیں، اور جنازے کی امامت بھی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کراتے ہیں۔ اس کے باوجود قبر نے دبا لیا۔ کوئی انسان ہونے کے ناطے جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہو گئیں ان کی وجہ سے قبر نے پکڑ لیا، لیکن پھر اللہ کے رسول علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آسانیاں کر دی۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جب فوت ہوئے، ان کی والدہ بڑی افسردہ تھیں، ظاہر و قطار روتی اور خاموش نہیں ہوتی تھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا اے سعد کی والدہ خوش ہو جاؤ، استبشری ان اول ما یضحک اللہ الیہ یوم القیامت ابنک سعد۔ اے سعد کی والدہ خاموش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، تیرا بیٹا سعد کل قیامت والے دن وہ پہلا خوش نصیب شخص ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھ کے مسکرائیں گے۔ اتنے عظیم المنقبت صحابی رسول ہے، لیکن قبر کے اندر جا کر کے قبر نے دبا لیا کہ اعمال میں کمی تھی، عقیدے میں بڑے مضبوط تھے، اعمال بہت زیادہ تھے، شاید ہی کوئی ایسا موقع ہو نیکی کا کہ ان سے رہ گیا ہو، لیکن اس کے باوجود قبر نے آ کر کے دبا لیا۔ میں اور آپ کس باغ کی مولی ہیں جن کی صبح اور شامیں اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت میں نیکی کی طرف توجہ تک نہیں، اور ہم یہ بات کہہ کے اپنے آپ کو طفل تسلیاں دے دیتے ہیں، او جی دیکھا جائے گا، اب
ابھی بڑی عمر پڑی ہے، چھوٹی موٹی نیکیاں کام آ جائیں گی۔ انسان کو کبھی بھی اس خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ میں نیکیاں بہت کرتا ہوں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان میں ہر انسان کو جا کر کے جواب دینا ہے۔ نبی علیہ السلام ایک جنازے کے اندر شریک ہوئے، چھوٹے بچے کا جنازہ تھا، سنن ابن ماجہ کی صحیح روایت میں آتا ہے۔ آپ علیہ السلام جنازے سے فارغ ہوئے تو فرمایا لو افلت احد من زغطۃ القبر لافلت هذا الصبی، اگر کوئی بندہ قبر کی بھینچنے اور دبانے سے محفوظ رہ سکتا ہوتا تو یہ چھوٹا بچہ قبر سے کہ زغطہ اور دبانے سے محفوظ رہتا، لیکن قبر میں اس بچے کو بھی دبایا۔ یعنی ہر شخص نے قبر کے اندر جب جانا ہے تو قبر اسے دبائے گی، وہ نیک ہو یا بد ہو۔ لیکن انسان ان سارے مناظر سے اپنے آپ کو کیسے بچا سکتا ہے کہ انسان کا عقیدہ مضبوط ہو، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو، اور دوسری چیز عمل صالح کا زیور اس کے پاس موجود ہو۔ یہ وہ عمل صالح ہے جو اس اندھیر کوٹھڑی کے اندر انسان کے ساتھ کام آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے، اگر تو وہ انسان نیک ہو تو اس اندھیری کوٹھڑی کے اندر اسے ایک انتہائی خوبصورت شکل والا ایک انسان اس کے سامنے آ جائے گا۔ وہ پوچھے گا من انتا، تو یہاں پہ کیسے ہے، کون ہے، کیسے آ گیا تو؟ کہے گا عملک الصالح، میں تیرا وہ عمل صالح ہوں جو دنیا میں میرا اہتمام کرتا تھا۔ تو سردی میں بھی، گرمی میں بھی، جی چاہتا تو تب بھی، جی نہ چاہتا تو تب بھی، تیرے جو بھی معاملات ہوتے تھے تو نیک اعمال جو کرتا تھا، آج انیسو کا، میں تیرا دوست ہوں، میں تیرا پڑوسی ہوں، میں تیرا مجلسی ہوں، تیری وحشت اور گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے آج میں تیرے پاس آیا ہوں۔ لہٰذا وہ اس بندے کو دیکھے گا اور اس کی گھبراہٹ ختم ہو جائے گی کہ شاید اب یہ میرے لیے سہولت و آسانی کا باعث بن جائے گا۔ لیکن جس نے ساری زندگی اللہ کے بغاوت میں گزاری ہوگی تو اس کے پاس اس طرح کے مناظر اور اس کی گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے ایسی چیزیں نہیں ہوں۔ اور نیک شخص جب دنیا میں، اور بالخصوص نمازی جب بندہ فوت ہوتا ہے تو قبر کے اندر اسے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ سورج غروب ہو رہا ہے، اور وہ اس تیاری میں لگنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں اٹھوں اور نماز پڑھوں، لیکن اللہ کے فرشتے اسے کہہ دیتے ہیں کہ اب تیرے اعمال کا سلسلہ ختم ہو گیا، نم کنومت العروس، اب بے سکون ہو کے، بغیر خوف کے، اطمینان اور امن کے ساتھ سو جا، اب تیرے اوپر کسی طرح کا کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ سو میں اور آپ بھی تو اپنے گریبان میں جھانکے کہ ہمارے ہاں اعمال صالحہ کی کتنی کو گٹھڑی ہیں، نیکی کی صورتوں میں ہمارے پاس کتنا ذخیرہ موجود ہے، گناہوں کے تو انبار لگے ہوئے ہیں، نیکیاں ہمارے پاس کتنی ہیں۔ اور اس قبر کے اندر سب سے پہلا جو انسان سے سوال ہونا ہے وہ سوال ہم نے تیار کرنا ہے۔ دنیا کا شاید کوئی ایسا امتحانی سنٹر نہیں ہے، کوئی ایسا امتحانی بورڈ نہیں ہے کہ جو پیپر ہونے سے پہلے، امتحان ہونے سے پہلے اپنے پیپر کو آؤٹ کر دے۔ دنیا کا کوئی ایسا امتحانی سنٹر نہیں ہے، بلکہ اگر پتہ چل جائے کہ پیپر آؤٹ ہو گیا، کینسل کر دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت اور اپنے بندوں سے محبت پہ قربان جائیں، شریعت کی وسعت اور آسانی اور شریعت کے فضل پہ قربان جائیں کہ قبر میں جانے سے پہلے ہی پرچہ آؤٹ کر دیا، پیپر بتا دیا، یہ سوال ہیں، ان سوالوں کو تیار کر کے لانا ہے۔ لیکن وہ سوال میرے اور آپ اور ہر انسان کی زندگی کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ وہ 3 سوال، من ربوں کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا، سوال بڑے آسان ہیں، جواب بھی بڑا آسان ہے، لیکن ساری زندگی کا خلاصہ اور نچوڑ وہ انسان ان سوالوں کے جواب کی صورت میں دے گا۔ زبان سے تو میں اور آپ سب کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے، میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور میرا دین دین اسلام ہے، لیکن یہ دنیا میں تو ہم اپنی زبان سے کہہ لیتے ہیں، جب قبر میں اتریں گے اس کا جواب وہی شخص دے سکے گا جس نے دنیا میں ان کے تقاضوں کو پورا کیا، اس کی معرفت، پہچان، حقیقت، یہ کیا چیز ہے، ربی اللہ کا کیا مطلب ہے، دین الاسلام کا کیا مطلب ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مطلب ہے۔ جس نے اس کے تقاضوں کو پورا کیا، اس کی پہچان اور پھر ساری زندگی اس پہ عمل کیا، وہ بندہ اپنی زبان سے ان کا جواب دے سکے گا۔ وگرنہ بندہ کیا کہے گا، ہا لا ادری ما تلیت ولا دریت،
ہائے افسوس میں تو نہیں جانتا، دنیا میں ربی اللہ کہتا تھا، دنیا میں نبی محمد کہتا تھا، دنیا میں دین الاسلام کہتا تھا، لیکن چونکہ عمل ویسا نہیں تھا جیسا ہونا چاہیے تھا، قبر میں جا کے کہے گا افسوس، لا ادری، میں نہیں جانتا، ما دریت ولا تلیت، نہ میں نے پڑھا تھا نہ میں نے جانا تھا، میں نے لوگوں کو دیکھا، کنت اسمع ما یقول، لوگ جیسے کرتے میں بھی ویسے ہی کر لیتا تھا۔ تو سب سے پہلا سوال ہوگا کہ تیرا رب کون ہے؟ یہ منہجی سوال ہے، یہ زندگی کا خلاصہ ہے۔ آپ ایسے سمجھیں توحید اور رسالت اور ایمان بالآخرت ان تینوں سوالوں کے اندر موجود ہے۔ بندہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ یہ زبان سے کہنا بڑا آسان ہے، لیکن اللہ کون ہوتا ہے، رب کون ہے؟ رب کے اندر تین صفات کا ہونا ضروری ہے۔ بندے کی عقیدے میں، بندے کی توحید میں، ربی اللہ کے اندر جس کو ہم رب مانتے ہیں، میرا رب اللہ ہے، وہ کون ہے؟ اس میں تین صفات ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی، رب وہ ہوتا ہے جو خالق ہے، جو ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ اور صرف یہ کہہ دینا کہ اللہ پیدا کرتا ہے کافی نہیں ہے، ساتھ یہ بھی کہنا پڑے گا اللہ کے علاوہ کوئی بھی پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ خالق اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں، لہٰذا بگڑیاں بنانے والا وہ کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی شجر، کوئی حجر، کوئی قبر نہیں ہو سکتا، دنیا کا کوئی بزرگ، کوئی ہستی نہیں ہے۔ پیدا کرنے کی صلاحیت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ہے۔ اللہ کو اگر ہم خالق مانیں گے تو تب جا کر کے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، یہ اس کا پہلا سٹیپ پورا ہوگا۔ آپ دیکھیں اللہ کی توحید کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم نے خالق مانا۔ اگر انسان کو اس چیز کی سمجھ نہیں آتی تو اسے اپنے اوپر افسوس کرنا چاہیے۔ چھوٹی سی چمٹی جو ہم اپنے پاؤں تلے روت دیتے ہیں، اس کو اس بات کا علم ہے کہ خالق صرف اور صرف اللہ ہے۔ جب قحط سالی کی عذاب میں مبتلا ہو گئی اور بارش نہ آئی تو وہ چمٹی اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے نکلی، تو اس نے کیا کہا؟ انا خلق من خلقک، اے اللہ تو خالق ہے، ہم تیری مخلوق ہے۔ یا اللہ تو پیدا کرنے والا ہے، تیرے علاوہ پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ ہمارے اوپر جو عذاب آیا اس عذاب کو ٹال دے۔ اس چھوٹی سی چمٹی اور کیڑی کو سمجھ آ گئی خالق اللہ ہے، لیکن بڑے بڑے جبے اور قبے اور دستار والے اور بڑے بڑے دین کے دعوے دار، ان بیچاروں کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور خالق ہو سکتا ہے۔ ہاں فلانا بزرگ، فلاں ہستی والا، فلاں گدی نشین، وہ بھی بگڑی بنا سکتا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے۔ یہ سب سے پہلی صفت ہوتی ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ جب ہم نے اللہ کو خالق مانا، پھر ہمیں ساتھ ماننا پڑے گا کہ مالک بھی اللہ ہے۔ رب کے اندر خالق کا ہونا اور اس کے ساتھ مالک کا ہونا بھی لازم ہے کہ جو خالق ہے، جو پیدا کرتا ہے، پھر وہ مالک بھی ہے، اس کے پاس ملوکیت ہے، وہ ساری جہان کا مالک ہے، بادشاہت اس کے پاس ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے۔ اللہ کے علاوہ جن کو بھی ہم پکارتے ہیں، جن کو ہم نے بزرگ بنا رکھا ہے، والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، یہ جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، یہ تو کھجور تو بڑی دور کے بعد، کھجور کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے اس چھلکے کے بھی یہ مالک نہیں ہے۔ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلک ولا اکبر، یہ جن کو لوگوں نے مالک بنا رکھا ہے، جو سمجھتے ہیں کہ یہ داتا ہے، یہ غوث اعظم ہے، یہ جناب دستگیر ہے، یہ فریاد رس ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، یہ تو ایک ذرے کے بھی برابر، ذرے کے برابر بھی کسی چیز کی ملکیت ان کے پاس نہیں ہے۔ وہ ذرہ آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، نہ اس سے چھوٹی نہ اس سے بڑی کسی چیز کا اختیار تک ان کے پاس نہیں ہے۔ اور تیسری چیز کہ جو خالق ہے، جو مالک ہے، پھر اس کا تدبر اور اس کا معاملات میں تصرف بھی اسی کا ہی چلتا ہے۔ مدبر الامور اور مصرف الامور بھی وہ اللہ تعالی ہے۔ جب ہم یہ مانیں گے تب جا کے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے کے اندر ہم سچے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بارش نہیں دے سکتا، کوئی مصیبت نہیں ٹال سکتا، کوئی بیماری نہیں دور کر سکتا۔ یہ لال پھیر لینے سے، یہ خاک شفا کھا لینے سے، یہ سارے کام، یہ ہاتھوں میں چیزیں لٹکا لینے سے، گاڑی کے اگر چیزیں لٹکا لینے سے، اور جناب گھر بنایا اس کے اوپر ہنڈیاں الٹی کر کے لٹکا دی کہ تاکہ یہ ہمارے نقصان کو بچائے گی، نہیں، اس کا مطلب ہے اس نے اللہ کو مالک نہیں تصور کیا، اللہ کے تصرف کے اندر اس نے دوسروں کے ساتھ شریک ٹھہرایا۔
تو یہ تین چیزیں جو بندہ مانے گا اور زندگی اس پہ بسر کرے گا، ربی اللہ اس کی زبان سے نکلے گا۔ دوسرا سوال کہ مد نبیوں کا تیرا نبی کون ہے؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ جواب بھی وہی دے گا جس نے ساری زندگی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مرشد، اپنا آقا تسلیم کیا، اپنا اسوہ حسنہ مانا، اس کی طریقوں کے مطابق زندگی کو بسر کیا۔ اس کے لیے کوئی رہبر شریعت اور پیر طریقت نہیں تھا سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ وہ اللہ کے نبی کے ملفوظات جو حدیث کی صورت میں انہی کو مانتا تھا، وہ اللہ کے نبی کے مقابلے میں کسی کی بات کو کوئی حیثیت نہیں دیتا تھا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اللہ تعالیٰ نے اسوہ بنایا تھا۔ تو یہ وہی جواب دے گا جس نے ساری زندگی اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کے مطابق زندگی بسر کی۔ تیسرا سوال ہوگا تیرا دین کیا تھا؟ وہ کہے گا دین الاسلام، میرا دین تو اسلام ہے۔ جس نے ساری زندگی، ساری تہذیبوں، ساری ثقافتوں، سارے رسوم و رواج، سارے معاملات زندگی اور سارے نظام اور قانون تباہ کر کے، چھوڑ کے، ختم کر کے، اس نے اللہ کے بھیجے ہوئے دین اسلام کو اس نے تسلیم کیا۔ اقم وجہک للدین، اللہ کے لیے اپنے چہرے کو اس نے تابع کیا، وہ اپنی زبان سے کہے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اور جس نے علاقائی اور برادری اور قومی اور اس طرح کے معاملات کو چلانے کی کوشش کی، اس کی زبان سے دینی الاسلام نہیں نکلے گا۔ سو اس سے یہ بات سمجھ آئی کہ ان تینوں سوالوں کا جواب وہی بندہ دے گا جس نے ساری زندگی ان کے تقاضوں کو پورا کیا۔ اور آخر میں جب فرشتہ اسے پوچھے گا کہ تو نے یہ کیسے جانا، تو وہ کہے گا قرأت القرآن، میں نے قرآن مجید کو پڑھا تھا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھی تھیں، میرے پاس ایک نبی آیا تھا، میں نے اس کی زندگی کو پڑھا تھا، معلوم ہوا کہ قرآن اور حدیث اور ان ساری چیزوں کو معرفت اور پہچان حاصل کرنے کے لیے ان کو پڑھنے سے انسان یہ جواب دے سکے گا۔ سو میرے محترم بھائیوں، میں اور آپ اس آخرت کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ زندگی سارے انسان نے جانا ہے، دنیا بہت زیادہ ترقی یافتہ ہو چکی ہے، ہر چیز کا علم اب انسان ٹیکنالوجی کے ذریعے اور مشین کے ذریعے اس کا علم اس کو معلوم ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ موت ایک ایسی چیز ہے، آج تک کوئی ایسی ٹیکنالوجی ایجاد نہیں ہوئی جو یہ بتائے اس بندے نے فلاں تاریخ کو فلاں ٹائم پہ فوت ہونا ہے، نہیں بتا سکتے۔ انسان صحیح سلامت بیٹھا تھا اور زندگی ختم ہو گئی۔ جیسے پچھلے دنوں ہماری مسجد کے جماعتی قربان صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے داعی اجل آ گیا اور زندگی سے رخصت ہو گئے۔ کسی انسان کو پتہ نہیں، کسی طریقے سے پتہ نہیں چل سکتا کہ اس انسان نے کب فوت ہونا ہے۔ اس لیے میں اور آپ ہر وقت تیار رہیں کہ ابھی میرا بلاوا آئے، میں اللہ کے پاس پہنچوں، میرے سوالوں کے جواب تیار ہو جائیں اور میں اللہ تعالیٰ کو ان کا جواب دے سکوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قبر کی اور آخرت کی تیاری جس طریقے سے کرنی ہے اور جو اعمال اور جو عقیدہ وہاں پہ کام آنا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی مکمل تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک اللہ تعالیٰ زندہ رکھے دین پہ، اسلام پہ، جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو اللہ تعالیٰ ہمیں آخری وقت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔